بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایک خطرناک قسم کی بیماری لگ گئی ہے، اور یہ خطرناک بیماری اصل میں ایران جنگ سے پہلے بھی رپورٹ ہوئی تھی، لیکن وقتی طور پر اس کو دبا دیا گیا۔ اب ڈاکٹرز کی جانب سے نہ صرف یہ رپورٹ پبلک کر دی گئی ہے، اس کو لیک کر دیا گیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے اندر اب یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اب یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کرپشن کے، لوٹ مار کے اور منی لانڈرنگ کے، جائیدادیں، فلیٹس، پراپرٹیاں بنانے کے شدید ترین قسم کے الزامات نیتن یاہو کے اوپر ہیں، اور یہی وجہ اس نے جنگ شروع کی، حملہ کیا ایران کے اوپر، لبنان کے اوپر۔ یہ حملہ بھی اس کی پاپولیرٹی کو بڑھانے میں ناکام ہے، اور اب بالکل ہٹانے کے قریب جا چکے ہیں، اور کسی وقت بھی نیتن یاہو کا تختہ الٹا جا سکتا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، اتنا بڑا حملہ، کیونکہ اس حملے کو اگر دیکھا جائے، اس کو اسٹڈی کیا جائے، آپ نے اس کے اوپر غور کر تو دیکھیں، یہی امریکہ جو دعویٰ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر، ایک تو اپنے آپ کو بڑی سپر پاور کہتا ہے، بہت بڑی دنیا کے اوپر حکمرانی کا، راج کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، کلیم کرتا ہے۔ حالت اس کی اپنی یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس کا صدر بھی محفوظ نہیں، اور ایک کانفرنس کے اندر ایک شخص پہنچ جاتا ہے جو آ کے سیدھے فائر مارتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا فیلئر، ناکامی، نہ صرف امریکی گورنمنٹ کی، امریکی انتظامیہ کی، بلکہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی جو CIA ہے، ملٹری کمانڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، تمام کے تمام اداروں کی بہت بڑی ناکامی اور فیلئر سامنے آیا، اور چلے ہیں ایران کے اوپر حملہ کرنے۔ پہلے آپ اپنا گھر تو ٹھیک کر لیں، اپنے حالات تو ٹھیک کر لیں۔ آپ کے اوپر گھر میں حملے ہو رہے ہیں، آپ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دو خبریں ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یہ اتنا بڑا جھٹکا ان کے اتحاد کو لگا، امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کو، کیونکہ دونوں مل کر ہی یہ واردات ڈال رہے تھے۔ ایران کے اوپر حملہ، لبنان کے اوپر حملہ، عالم اسلام کے اوپر حملہ۔ اب یہ مکمل ایکسپوز ہو گیا۔ اب آ جائیں پاکستان کے صورتحال کے اوپر۔ پاکستان میں جو حالات بن چکے ہیں، یہی دو وہ طاقتیں تھیں، یہی وہ دو ممالک تھے جس کے بنیاد کے اوپر شہباز شریف، موجودہ گورنمنٹ اور سیٹ اپ بڑا اچھل کود کر رہے تھے کہ ہمیں دونوں کی سپورٹ حاصل ہے، ہمارے پاس دونوں کی سپورٹ ہے، اور ان کی وجہ سے، ان کی بدولت ہم اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں، پاور کے اندر بیٹھے ہیں، اور اگر ہم امریکہ کی ایران کی دوستی کروا دیتے ہیں، آپ ذرا امیجن کریں موجودہ گورنمنٹ کی حالت کیا ہے۔ ان کی اپنی گورنمنٹ کا سٹنگ منسٹر، ڈیفنس منسٹر اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کرتا ہے، اور اسرائیل سے دباؤ آتا ہے پاکستان کے اوپر کہ آپ کا ڈیفنس منسٹر اسرائیل کے خلاف بیانات دے رہا، اور بعد میں اس کا ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف، جو اسرائیل کا دشمن بھی ہے، اسرائیل ایک ناجائز ریاست بھی ہے، پاکستان کا ایک پرنسپل سٹانڈ ہے، پرنسپل سٹانڈ، اس کے باوجود اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کرنے کے اوپر یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ موجودہ گورنمنٹ کی حالت ہے۔ تو جب ان کے یہ آقا، جن کے سر پر یہ بیٹھے اور ان کو لگتا تھا کہ ہم ایران کے خلاف کام کریں گے، ایران کے خلاف ہم امریکہ اسرائیل کے ساتھ اتحاد کر لیں گے، اب ان کی اپنی حالت یہ ہو گئی ہے، امریکہ اسرائیل تو فارغ ہو گئے، لہٰذا اب ان کی گورنمنٹ بھی ڈاماڈول ہے اور کسی وقت بھی فارغ ہو سکتی ہے۔ یہ اب انہیں آئیڈیا ہو گیا۔ تو شہباز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت شدید ترین دباؤ کا شکار ہے، شدید ترین، نہ صرف عالمی سطح پر
पूरी दुनिया के अंदर इन लोगों ने क्या किया? पूरी दुनिया के अंदर इन लोगों ने वावेला किया, पूरी दुनिया के अंदर इन लोगों ने शोर मचाया कि अमेरिका आ गया, अमेरिकी सदर आ गया, ट्रंप आ गया, JD वैंस आ गया, ईरान आ गया और दुनिया के बड़े बड़े फैसले हो गए और ये हो गया, वो हो गया, इस्लामाबाद बंद कर दिया, रावलपिंडी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। निकला क्या? निकला क्या अंदर से? अंदर से कुछ भी नहीं निकला। एक ही राउंड हुआ 24 घंटे के लिए, वो राउंड वाइंड अप हुआ, उसके बाद ख़त्म, कहानी ख़त्म। अब किसी और मुल्क के अंदर मुज़ाकरात होंगे, ये बात तो कन्फर्म है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ईरान ने इनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया और अमेरिका ने इनसे अपना हाथ खींच लिया कि ये लोग ईरान को कन्विंस करने में नाकाम, तो मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त सारी ज़िम्मेदारी डाल दी गई है। मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरा मलबा गिरा दिया गया। और ट्रंप, आपको पता है, वो किसी का लिहाज नहीं करता। आप देखेंगे ये शुरुआत है। यही ट्रंप जो कि आज शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, शहबाज शरीफ ने उसके तारीफ़ों के पुल बांधे, बिल्कुल उसी तरीके से वो शहबाज शरीफ की तारीफ़ें कर रहा है। अजीब तमाशा लगाया हुआ, दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं। और हालत यह है कि पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर ट्रंप भी अनपॉपुलर है, गैर मकबूल है, और पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ अनपॉपुलर है और एक दूसरे की तारीफ़ें करने पर लगे हुए हैं। जाहिल, ऐसे बेवकूफ़ और ऐसे पागल और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे। अब शहबाज शरीफ की हालत जो है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की पोजीशन जो है बड़ी वीक हो चुकी है। और ये जो ख़ास तौर पर इनको लगता था कि ये डील करवा देंगे, ये मुकम्मल करवा देंगे, ये अमेरिका ईरान के दरमियान दोस्ती करवा देंगे, उस डील के ना होने के बाद ट्रंप भी शहबाज शरीफ से नाराज़ है और किसी वक्त भी वो फटेगा। और जब आपको पता है वो फिर बोलता है, छप्पड़ फाड़ के बोलता है, वो फिर मौजूदा शहबाज शरीफ की जो करेगा, दुर्गत बनाएगा, वो फिर आपके सामने आ जाएगी कहानी। और ये इस बात का सबूत होगा कि अब शहबाज शरीफ की हार गई है और शहबाज शरीफ की छुट्टी का वक्त आ गया है। ये वो फैसला कुन मरहला होगा जो कि बिल्कुल करीब आ चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब आ चुका है। और ट्रंप ही इसको उड़ाएगा, सब वाकिफ़ है ट्रंप के मिजाज से, तबीयत से, उसके किरदार से, उसके कैरेक्टर से, कि वो किस किस्म का आदमी है, किस किस्म का शख्स है, तमाम लोग जानते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव आएगा तो इस्टेब्लिशमेंट एक मिनट नहीं लगाएगी शहबाज शरीफ को फारिग करने में। ऑलरेडी प्लान बन चुका है, इस्टेब्लिशमेंट ये प्लान बना चुकी है कि हमने किस तरह से दोनों को फारिग करना है, ना सिर्फ शहबाज शरीफ को बल्कि आसिफ अली जरदारी को, दोनों को फारिग करके घर भेजना है। और ट्रंप का ग्रीन सिग्नल आने का इंतज़ार है, फिर दोनों फारिग हैं।